بات یہ کہ اگر کوئی اپنے اختیارات سے ایکسیڈ کرتا ہے تو وہ فیئر نہیں ہے. اور یہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, ابھی جو آپ جس کیس کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ آپ ایک بند لفافے پہ کابینہ کی اپروول لے لیں, وہ بھی فیئر نہیں ہے. آپ جو ہے وہ رقم جو پاکستان پھر سزا کی پھر ہم وہی بات کریں نا, پھر ہم بولیں کہ سزا درست ہوئی ہے. وہ رقم جو پاکستان کو واپس ملنی چاہیے تھی اس پر آپ نے ایک ڈیل کر لی. تو اپروو کس نے کرنا ہے؟ نواز لیگ نے ہماری کوئی چیز اپروو نہیں کرنی ہے. میں آپ کو کیوں آپ کی کیوں نہیں نواز لیگ کس سے مطلب وہ تو آپ کے اتحادی ہیں, آپ لوگوں نے تو ان کو سہارا دیا. دیکھیں ہم نے سہارا پارلیمنٹ کو دیا ہے, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلے. The Prime Minister comes out of the Parliament. اب اگر بتائیں کورم بھی ہوتا, پیپلز پارٹی پورا کرے, یہاں تو وزیر کوئی بھی وزیر نہیں ہوتا, سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا, اور آپ سوال کچھ کریں جواب کچھ ملتا ہے. اب عوام کے مسائل کی بات کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے ایس سی او کی کانفرنس کر لی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس کا عدالتی قتل ہوتا ہے, اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا, ان کا عدالتی قتل ہوا 50 سال کے بعد. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے پروسیس میں ایک منتخب وزیر اعظم جس نے پاکستان کے عوام کو آگہی دی, شعور دیا, شناخت دی, شناختی کارڈ دیا, آئین پاکستان دیا. عمران خان کا جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس تھا, وہ احتساب عدالت نے ان کو 14 سال کی بامشقت قید جو ہے وہ سنائی ہے. ساتھ ہی ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کو بھی 7 سال کی قید جو ہے وہ اس میں کو ایکیوزڈ کے طور پہ سنائی گئی ہے. اور یہ کافی عرصے سے اس کے اوپر مختلف اوقات کے اندر ہم نے دیکھا کہ فیصلہ سنانے کا وقت جب قریب آتا تھا تو اس کو یعنی آگے لے جایا جاتا تھا. اور کافی عرصے سے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ جتنی بھی پولیٹیکل حلقے ہیں, لوگ ہیں, وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. اب اس کے امپلیکیشنز جو ہیں ہماری پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا ہوں گے, یہ بات تو بالکل طے ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے جی کہ ہم اس کو اعلیٰ جو عدلیہ ہے وہ پروسیس اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے اور جا کے اس کو اپیل بھی کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس میں پی ایم ایل این تو لیڈ کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہیں, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی بڑی اتحادی ہے. باقی جماعتیں بھی ہیں لیکن بڑی اتحادی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے اور جن کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ان کے تعلقات بھی کیسے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیر کامران صاحبہ, رکن قومی اسمبلی کی, فارمر سینیٹر. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. یہ بتائیں کہ یہ عمران خان. سب سے پہلے آپ کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام, اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے, آج کا دن بھی اہم ہے اور فیصلہ بھی اہم ہے, آپ نے مجھے جو ہے اس پہ بات کرنے کا موقع دیا. جی پلیز مجھے بتائیں کہ یہ فیصلہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عدالتی فیصلہ ہے اور میں سمجھتی ہوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور فیصلہ محفوظ تھا, اور اب فیصلہ سامنے آ گیا. یہ تو نہیں کہوں گی کہ غیر محفوظ ہو گیا, مگر فیصلہ سامنے آ گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عدالتی جو مراحل ہیں وہ بھی باقی ہیں, کیونکہ اپیل کا حق بالکل پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے اور ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے کہا ہے وہ اپیل میں جائیں گے. باقی جو یہ کیس تھا جس طریقے سے سامنے آیا تو کچھ ایسا ابہام بھی نہیں ہے فیصلے کے بارے میں. اگر آپ نے جو ہے بدنیتی سے ایک رقم کا استعمال کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ایز اے پرائم منسٹر آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی ایک بند لفافے پہ کابینہ کی اپروول لینا, یہ بھی ایک کافی سرپرائزنگ, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر ویلیو کے خلاف ہے, ایتھیکل ویلیو کے بھی خلاف ہے, مورل ویلیوز کے بھی خلاف ہے, اور جو طریقہ کار ہے اس کی بھی وائلیشن ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی بیکاز پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو ڈیفینیٹلی یہ کہے گی, اور میں ایک بات کو بالکل تسلیم کروں گی کہ نریٹو بلڈنگ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. اور اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو صرف ان کے جو آپ کو یہ سامنے, لیکن ان کا نیریٹو کیوں بکتا ہے, گورنمنٹ کا نیریٹو کیوں نہیں بک پاتا؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت منظم طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اور دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں دیکھتی کہ جو چہرے سامنے ہیں, ایک بڑا ایک منظم سیٹ اپ ہے جو ایک ان کا جو پورا ایک نیریٹو بلڈنگ کا یا سوشل میڈیا آپریٹ کرنے کا یا ان کے جو ایک خیالات ہیں یا سوچ ہے ان کو آگے بڑھانے کا جو سیٹ اپ ہے, یہ برینز کہیں اور سے بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کے پاس وہ برینز تو ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ کے پاس بھی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیوٹی پہ کر رہی ہے. ہم جو ہے پیپلز پارٹی نے نہ کبھی
نگیٹیوٹی پہ جانا چاہتے ہیں نہ ہی ہم کوئی ایسی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو بہت ساری چیزوں پہ تحفظات ہیں, جس طریقے سے اخلاقیات ہمارے پی ٹی آئی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہے. دیکھیں نیگیٹیوٹی تو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا, جو 26 نومبر کو ہوا, جس طرح سے لوگوں کو انسائٹ کیا گیا, نہ ابھی کی بھی بات نہیں کروں گی, 2014 میں آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو انسائٹ کیا گیا, 35 پنکچر کی بات ہوئی, بعد میں کا سیاسی بیان تھا, پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان سے باہر, پاکستان کے خلاف. ایک دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی تو فنڈنگ سورسز ہوں گی جو 100 بسز کے اوپر اشتہاری مہم چلائی گئی, یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو IMF کا قرضہ نہ ملے, پاکستان کو جو ہے وہ GSP پلس کا سٹیٹس اس کا چلا جائے, یا پاکستان کے اوپر کوئی پابندی لگ جائے. تو یہ تمام چیزیں کوئی فرد واحد نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, عمران خان کی ایک پاپولیرٹی ایز اے کرکٹر تھی, ایز اے سیلیبریٹی تھی. یہ پاپولیرٹی بہت سارے سیاسی لیڈرز کی ہو سکتی ہے, لیکن جس طریقے سے منظم طریقے سے ملک سے باہر آپ یہ چلائی گئی ایک جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کمپین بھی اور ویسے بھی, تو وہ بغیر ایک ہیوی فنڈنگ کے نہیں ہو سکتی. باقی اگر ہم دیکھیں فنڈنگ تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ کے پاس بھی بہت ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے بھی تو باہر آپ لوگوں کی بھی تو فالوورز ہیں نا. پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے فالوورز کو نیگیٹیوٹی پہ استعمال نہیں کیا. نہیں, لیکن آپ لوگ پازیٹیوٹی پہ تو بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی بات ہوتی ہے, کاؤنٹر کرتے نا کہ بھئی یہ جو نیریٹو ہے یہ غلط ہے, یہ سارے کا سارا فیک ہے, ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بالکل سچائی کے اوپر مبنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ بات کرتی ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں تعمیری ہوتی ہے. جو کبھی پیپلز پارٹی نے شہادتیں دی ہیں, پیپلز پارٹی نے پاکستان کے خلاف اشتہاری مہم نہیں چلائی, پیپلز پارٹی نے جو ہے بسوں پہ اشتہارات نہیں چلائے. دیکھیں ہم اگر کہتے ہیں کہ آپ نے لابنگ فرم ہائر کرنی ہے تو پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے کریں. ہم اگر کہتے ہیں اگر آپ نے لابنگ فرم ہائر کرنی ہے تو آپ کشمیر ایشو پہ کریں. آپ نے کرنی ہے تو پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کریں. لیکن یہاں پر جس قسم کا ایک ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ لوگوں کو انسائٹ کیا گیا. ابھی آپ دیکھیں لوگ آ گئے بیچارے, لیڈرشپ غائب ہو گئی, کبھی لے کر آتے ہیں ان کے چیف منسٹر اور پھر ان کو چھوڑ کے وہ غائب ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کارکنوں سے پہلے آگے ہو کے نہ صرف لیڈ کیا ہے بلکہ قربانیاں دی ہیں, شہادتیں قبول کی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا ایک بالکل الگ سوچ ہے. نہ ہم نے کبھی انتقامی سیاست کی, نہ ہم, جہاں تک کہ انسانی حقوق کی بات ہے, پیپلز پارٹی انسانی حقوق کی محافظ جماعت ہے. عمران خان اگر معافی مانگ لے تو پھر کام ہو جائے گا؟ یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگے؟ مطلب چاہے وہ 9 مئی ہو یا باقی چیزیں ہوں, جو بھی مقدمات ان کے خلاف بنے ہیں, تو اس کا مطلب ہے معافی مانگ لیں گے تو پھر اگر جینوینلی بھی کوئی کیا ہوا ہے, انہوں نے ایک چیز کی ہوئی ہے, تو وہ بھی معاف ہو جائے گی, جیسے اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے ماضی میں. جرائم کی تو سزا عدالت نے دینی ہے, اور میں سمجھتی ہوں عدالتی نظام کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اگر جو ہے عدالتی نظام بہتر ہو تو بر وقت فیصلے ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ بھام خدشات یہ نہ ہو. تو عدالتی نظام بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کے مریم, یہ سارے یہ عدالتوں نہیں ان کے بارے میں وہ کرتے رہے, فیصلے سناتے رہے. ایون کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی عدالت نہیں, اور اب آ کے اسی عدالت نے کہا جی کہ یہ ماضی میں اس وقت جو ہے فیئر ٹرائل ان کو نہیں دیا گیا. اچھا, تو ڈیسیژن کیا, اوپینین دیا اس قاضی صاحب کی جو عدالت تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی, کوئی نیگیٹو کمپین نہیں چلائی, جرت دکھائی, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ اس وقت بھی جس طریقے سے عدلیہ مینیج ہوئی, ججز کو مینیج کیا گیا, جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ایسی مثال تھی جہاں پہ آپ نے سلیکٹو ججز کو لے کے مرضی کے بینچ بنائے, کینگرو کورٹس کا جو تصور بنایا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا. پیپلز پارٹی نے اس فریز کو کیا تھا, جنم دیا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پاکستان کو جو نقصان پہنچا, 10 سال کا مارشل لا, 10 سال کا مارشل لا نہیں آپ گنے, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جس طریقے سے دہشت گردی پھیلی, جس طریقے سے جو ہے انسٹیبلٹی پھیلی, پاکستان کس طرف جا رہا تھا ترقی کر کے. ہم نے اس کے بعد اس ناصر کو, اب تک آپ کی ٹورزم چلی گئی, آپ کی ایک جو پروگریسو اپروچ تھی وہ چلی گئی, آپ کی جو ہے آج پی ٹی آئی یہی باتیں کر رہی ہے نا. وہ کہتی ہے جی کہ دیکھیں آج ملک کے اندر پی ٹی آئی تو کر رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی آج اسمبلی میں کر رہی ہے نا, آپ لوگوں کے کلیگ ہیں نا وہ سارے. نہیں دیکھیں اسمبلی کے اندر ان کے پاس موقع ہے کہ وہ بات کریں, تعمیری بات کریں, آگے چلیں. وہ تمام پاکستان پریولیجز لے رہے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں.
کسی یعنی عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ بات نہیں کرنے دے رہے, مسائل کو حل نہیں کر رہے ہیں. پریکس اینڈ پرویلیجز میں کیا کیا آتا ہے؟ گاڑیاں آتی ہیں, اس میں تنخواہیں آتی ہیں, یہ سارا جو بھی ہے. تو میں نہیں کہوں گی کہ نیشنل اسمبلی کی کوئی تنخواہ ایسی ہے جس کا میں ذکر کروں. اچھا, اور یہ کہ ہاں لیکن کوئی چیئرمین سینٹ کی طرح وہاں پہ بھی بل تو نہیں آ رہا کہ تو حیات جو ہے ان کو یہ دیا جائے, اس طرح کی کوئی ویڈیوز چل رہی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ سینٹ میں رہی ہیں, آپ سینٹ میں رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ریٹائرڈ چیئرمین جو ہے, مطلب وہ کون, ایک مطلب جس قسم کی مراعات ان کو دی اس میں بل کے اندر پاس کی گئی ہیں, ڈو یو تھنک کہ کنٹری لائک پاکستان جو کہ انڈیٹڈ ہے, بلینز آف ڈالرز کا جو ہے ہم مقروض ہیں, اکانومی ہماری تباہ ہوئی ہے, انرجی ہمارا سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, پی آئی اے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس میں چیئرمین صاحب جو ہے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ اتنی مراعات, ڈو یو تھنک کہ یہ فیئر ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جس کے پاس جو اتھارٹی ہے نا اس کا صحیح استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. اب اگر جب آپ نے یہ بات کی, مجھے یہ بتائیں نا, آپ سینٹ میں رہی ہیں کہ چیئر میں اس وقت جو لا پاس ہوا تھا وہ فیئر تھا؟ نہیں, میں اس وقت آپ نہیں تھی, لیکن وہ فیئر ہے. وہ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اگر کوئی اپنے اختیارات سے ایکسیڈ کرتا ہے تو وہ فیئر نہیں ہے. اور یہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, ابھی جو آپ جس کیس کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ آپ ایک بند لفافے پہ کابینہ کی اپروول لے لیں, وہ بھی فیئر نہیں ہے. آپ جو ہے وہ رقم جو پاکستان پھر سزا کی, پھر ہم وہی بات کریں نا, پھر ہم بولیں کہ سزا درست ہوئی ہے. وہ رقم جو پاکستان کو واپس ملنی چاہیے تھی اس پر آپ نے ایک ڈیل کر لی, آپ نے ایک یونیورسٹی بنا لی, آپ اس کے بورڈ کے ٹرسٹی بن گئے. دیکھیں بات یہ ہے, اور آپ نے فائدہ دے دیا کہ وہ اسی رقم جو رقم واپس آنی چاہیے تھی اس پہ جرمانہ سیٹل ہو جائے. دیکھیں یہ اتنی اتھارٹی کا جو ابیوز ہے وہ بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی اتھارٹی ابیوز نہیں کرنی چاہیے. باقی یہ کہ شاید میں نے, کیونکہ میں حصہ نہیں تھی اس وقت جو ہے سینٹ کا, تو میں نے اس بات کی پہ توجہ بھی نہیں تھی. لیکن میں جب واپس یہاں پہ آ کے جوائن کیا تو میں 100 دفعہ سوچتی تھی کہ کیا میرا درست فیصلہ تھا کہ میں ایک اچھی پوزیشن پر تھی. میں نے بڑی محنت کر کے جو ہے 17 سال ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا, اینڈ اس کے علاوہ بھی میری جو کنسلٹنسیز میں سعودی عربیہ میں تھی جو میں ارن کر رہی تھی, یہ جو میں یہاں پر آئی ہوں, میں کیوں آئی ہوں؟ تو پھر مجھے یہ تھا کہ نہیں, ایک obligation تھی اپنے ملک کی طرف بھی, اور یہ بھی کہوں گی فرینکلی کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو بھی ان کی زندگی کے آخری 5-6 سال جو ہے خدمت کرنے کا موقع ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میں ملک سے باہر کر رہی تھی, پاکستان کے لیے کام کر رہی تھی, وہ پاکستان میں بھی آ کے جو کچھ بھی کنٹریبیوشن کی ہم نے, میں سمجھتی ہوں وہ اہم تھی. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو سپورٹ میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جب وین وی واک آؤٹ آف دا اسمبلی وی ڈونٹ کیری اے سنگل پینی. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے یا اپنی جو امپائر ان کی ہوتی ہے فائنینشیل, اس کو بڑھانے کے لیے اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں. وزیر نہ بھی بنے لیکن ان کا انفلوئنس اتنا ہوتا ہے اپنے حلقوں کے اندر اور حکومت کے حلقوں کے اندر کہ دے ٹیک لاٹ آف بینیفٹ, اور وہ بلینز میں چلا جاتا ہے. ایک میری فائل ہے مثال کے طور پہ, وہ کوئی اس کی قیمت 50 کروڑ کی ہے, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ 5 کروڑ مجھے دے, میں آپ کی یہ فائل جو ہے وہ اپروو کروا دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے. اچھا, مجھے تو 6 سال سینٹ میں یہ اتفاق نہیں ہوا جی, اور سینٹ کے 6 سال میں کیونکہ سینٹ کے ممبرس کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ بھی کچھ نہیں ملتا, تو وہ بھی کبھی نہیں لیا. اور اب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں تو ریزرو سیٹ میں, تو ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی پریولیج نہیں ہے. تو کہ اپروو کس نے کرنا ہے؟ نواز لیگ نے ہماری کوئی چیز اپروو نہیں کرنی ہے. میں آپ کو کیوں, آپ کی کیوں نہیں؟ نواز لیگ کس سے, مطلب وہ تو آپ کے اتحادی ہیں, آپ لوگوں نے تو ان کو سہارا دیا ہوا ہے. دیکھیں, ہم نے سہارا پارلیمنٹ کو دیا ہے, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلے. پرائم منسٹر کمز آؤٹ آف دا پارلیمنٹ. دیکھیں جی بالکل, ہم نے پرائم منسٹر ہمارے ووٹ سے بنائے, ہمارے بغیر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. لیکن یہ بھی میں کہوں کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, اور بہت ساری ہماری جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے یا جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک مثال یہ دے دوں کہ صدر مملکت کا خطاب جو ہے ایک تاریخی ایونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر جو ہے تمام چیف منسٹرز آتے ہیں, لیکن ہماری جو ہے پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ نہیں آئیں, اور ان کے عوام کی خدمت کر رہی ہوں. دیکھیں بالکل, میں آپ کو اس دن وہ کہیں کوئی ایسی کمٹمنٹ ہو جو پبلک کی, دیکھیں کچھ چیزیں, کچھ نارمز اور ڈیکورمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بالکل وہ کچھ نواز شریف صاحب تو بیٹھے تھے, نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے تھے, نواز شریف صاحب وہ بھی نہیں تھے, وہ ایک پارٹی کے سربراہ,
وہ بھی نہیں تھی. تو دیکھیں میں آپ پرائم منسٹر تو تھے نا. پرائم منسٹر تو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کو تو ہونا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے ایز اے کارکن کہہ رہی ہوں, ہو سکتا ہے لیڈرشپ اس چیز کو اگنور کر دے, لیکن ایز اے کارکن میں یہ کہوں گی کہ ان چیزوں کا ہمیں بہت افسوس ہے. یہ چیزیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہوتی ہے اور ہمیں یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. میں تو کبھی مجھے تو صحیح بات ہے کہ کبھی اسپیکر کا رویہ بھی جانبدار لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم وی آر سائڈ لائنڈ, لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی کیا ہم وہ جمہوریہ جس کے لیے صادق صاحب تو کوئی بیلنسڈ, دیکھیں بیلنس نہیں, بائسز ہر جگہ ہوتے ہیں, بائسز ہوتے ہیں, وہ ریفلیکٹ بھی ہوتے ہیں, اچھا بائسز بھی ہوتے ہیں, وہ ریفلیکٹ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں ابھی یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتی. تو اسٹیپ بردر اسٹیپ سسٹر والا کام تو نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے سامنے ان کی اپنی جماعت کے مفادات اولین ترجیح ہوگا اور وہ رکھتے ہوں گے اس کو, لیکن میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بائسز ہیں. میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس طریقے سے جو میں گورنمنٹ کیوں نہیں جوائن کر لیتے. نہیں دیکھیں گورنمنٹ کو آپ لوگوں کو تو کئی دفعہ انہوں نے آفر کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ وزارتیں, بلکہ میرا خیال ہے کافی وزارتیں ایسی ہیں جو ایک وزیر کو 3 دی ہوئی ہیں. دیکھیں بات ہم نے جب پچھلی گورنمنٹ تھی جس میں ہم ان کے الائز تھے پی ٹی ایم کے, ہم نے وہ جوائن کی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہت بہتر فیصلے اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہماری سول گورنمنٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ہیو دا نمبر کے ٹو میک دا گورنمنٹ, بٹ ہم نے ان کو ایک پوری آزادی دی کہ آپ اپنی مرضی کی حکومت چلائیں, مگر بہتری لے کر ایسا تو نہیں ہے کہ بیچ میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہاف آف دا ٹینیور از بینگ رن بائی شہباز شریف صاحب اینڈ دا ریسٹ آف دا ہاف جو ہے اس میں بلاول صاحب کو پیپلز پارٹی. لیکن شروع میں بلاول صاحب کی خواہش تو تھی نا کہ ہی وانٹڈ ٹو نہیں, اگر ہمارے نمبرز ہوتے تو ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو زرداری ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اس میں کوئی دوسرا جو ہے نا کوسچن ہی نہیں ہے. ہمارے نمبرز نہیں تھے تو we never wanted to بٹ ابھی بھی کوئی کنسیڈریشن ایسی ہے کہ ہاف آف دا ٹائم جو ہے یہ کریں 2.5 سال اور 2.5 سال کے لیے. نہیں, کوئی 2.5 سال کی بات نہیں. دیکھیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے پروجیکٹس کو اگنور کیا جاتا ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے جو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اب بن رہی ہے سکھر کراچی جو ہے موٹر وے, وہ آپ سندھ کے اندر آپ کہتے ہیں جی جو سپر ہائی وے اس کا نام موٹر وے ہو گیا, ٹھیک ہے. سندھ کے پروجیکٹ کو آپ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو یہ احساس ہوتا ہے. پھر اگر بلاول صاحب کو کیا مسئلہ ہے اس حکومت سے؟ دیکھیں ابھی اگر آپ ہمارا پانی آپ یہاں پہ پنجاب میں جو ہے وہ 5 کینالز بنا دیں اور سندھ ہمیں پانی نہ ملے, ہماری جو ہے وہ فصلیں جو ہیں وہ نہ ہو سکیں, اب تو پھر ہمیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے کسانوں کو تکلیف ہوگی. ہمارے مطابق آپ لوگوں کو پانی کی جو تقسیم لیکن نہیں ہوتی, نہیں دیکھیں اب اگر آپ ممبر ہے وہاں پہ ہر پرومس کا وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ میٹنگ کریں, کچھ فیصلے جو ہے وہ ICC میں لے کے آئے, CCI میں ہونے چاہیے, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں, لیکن میٹنگز نہیں ہوتی. بہت سارے فیصلے جو ہے بالا ہو جاتے ہیں, تو ہمیں ان پہ تحفظات ہیں. سندھ کے عوام کو بہت تحفظات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو حق ہے وہ سارے صوبوں کو برابر کا ملنا چاہیے. آپ ایک صوبے کو نہ یعنی ایک طرف عوام کو کھانے کو روٹی نہ ملے, ایک طرف آپ بولے ہم نے شیشے کی ٹرین چلانی ہے. یہ نا دیکھیے آئی بلیو کہ جو نا جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ شیشے کی ٹرین کون چلانا چاہ رہا ہے؟ ادھر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مری تک چلے گی جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ شیشے کی ٹرین چلے گی کہ کون سی ٹرین چلے گی, اور یہ اس کی جو ہے وہ پری کوالیفیکیشن ہو جائے گی, وہ شروع ہو گیا پروسیس. تو دیکھیں اس کا PC1 بنانے کے لیے بالکل کریں, ہمیں کسی لیکن آپ تمام صوبوں کو مساوی حق دیں, عوام کے مسائل کو پہلے حل کریں. مجھے بہت خوشی ہے کہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں, ایک خاتون, کیونکہ ہم وی ٹیک دا لیگیسی فرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. ہیلتھ کے شعبے کے اندر کام کر رہی ہیں, ایجوکیشن کے اندر کام کر رہی ہیں. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو ہیلتھ کا دے رہی ہیں, کوئی لیپ ٹاپ, وی اپریشیٹ ایوری پازیٹیو انیشیٹو, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں بات یہ ہے کہ اس وقت اگر صحت کا بہترین نظام آپ کو کہیں نظر آئے گا تو صوبہ سندھ میں ہے, جہاں ہم فری آف دا کاسٹ جو ایک ہوتا ہے نا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں. آپ ہمارے NICVD دیکھیں, آپ کمبر دیکھیں نا, آپ لوگوں کی 2008 سے حکومت ہے,
تو پنجاب کے اندر نواز لیگ کی کب سے نہیں ہے حکومت؟ بیچ میں چلیں وہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو نہیں تو وہ پھر بھی دیکھیں دیٹ واز بزدار صاحب بیچ میں آ گئے تھے، دیکھیں بزدار صاحب کے آنے یعنی وہ دیٹ واز اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم سے لے کے ابھی تک 2008 سے لے کے آپ یہ دیکھیں کہ تھر سے کوئلہ بنا کے ہم نیشنل گرڈ کو تھر سے کوئلہ بنا کے نیشنل گرڈ کو بجلی دے رہے ہیں، ہم نے صحرا کو آباد کر دیا ہے، ہم نے NICVD جیسے جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے۔ 18 سال تو کنگ بھی نہیں کوئی رہ سکتا کسی ملک کے اندر، تو کوئی آپ یہ بولیں کہ کوئی دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کے اندر تو آپ لوگوں کو کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا، نہیں یہ ایسی بات نہیں کریں۔ دیکھیں پیپلز بالکل دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس تقریباً ابھی 1.5 سال ہوئے 16 جو پیپلز بجٹس تو پیپلز پارٹی نے پیش کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے آپ ابھی کی بات کریں جب سے 2008 سے ہماری حکومت آئی ہے، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ MKM کو حکومت میں ایک بڑا شیئر دیا گیا تھا، میونسپلٹی ان کے پاس تھی اور پیپلز پارٹی تو نہیں تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اب جب سے پیپلز پارٹی آپ کہاں تھی پیپلز پارٹی، آپ مجھے بتائیں۔ پیپلز پارٹی ہاں یہ آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھٹو کی محبت ہے وہاں کے عوام میں، اگر جو ہے وہ اگر PTI کی حکومت ہو اور یہاں سے تربیلا سے پانی بند ہو جائے اور سندھ کے عوام جو ہے وہ دیکھیں کہ جی ان کی جو ہے وہ کھیت کھلیان بھی سوکھ گئے ہیں، ان کے جانور مویشیوں کو بھی پانی نہیں مل رہا، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو کس بات پہ ووٹ دیں گے؟ آپ اناؤنس تو کریں ملین بلین کے پروجیکٹ دیں، 1 روپیہ بھی نہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آپ یونیورسٹی کا انوگریشن کر دیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے، اس کا زمین بھی نہ ہو اس کی، تو دیکھیں اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے یہاں تو آپ بولیں جی موٹر وے ہم بنا رہے ہیں، لیکن جہاں سے پورٹ سٹیز سے اوریجنیٹ کرنی چاہیے تھی، چاہے بلوچستان تھی چاہے کراچی، وہاں بولیں جی سپر ہائی وے کا نام جو ہے موٹر وے ہے، دیکھیں زیادتی سندھ کے ساتھ بہت ہے۔ سندھ کا پانی کون سا سپر ہائی وے ہے جس کا موٹر وے کا نام رکھ دیا انہوں نے؟ وہی جو کراچی والا، ہاں بس اسی دیکھیں آپ پنجاب کے دیکھیں، یعنی یہ کہاں پر لکھا ہے کہ سی پیک کا پورا بجٹ جو ہے وہ پنجاب میں ہی خرچ ہونا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ پورٹ سٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں نا، آج پورے پاکستان کی تقدیر جو ہے نا بدلی جاتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے باعث، چھوٹے بھی نہیں بڑے بڑے باعث ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شاید پارٹی کی بات نہیں ہوتی، ابھی عوام کی اوپینین کیا ہے؟ جو کمیٹیز بنی تھی جس میں ڈار صاحب بھی تھے، جس میں باقی لوگ دیکھیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر صاحب تھے اس کمیٹی کے اندر، تو وہ کیا مطلب اس پہ کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں ابھی تو نتائج جو نکلا ہوتا تو سامنے آ جاتا، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے جو بھی پیپلز پارٹی کا حق ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی میں تو ان کو بھی ایز اے ممبر تو ان کو جو ہے نہیں، وہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقوں کے اندر ہمارے کیوں نہ ہو، خواہش کے مطابق ڈپٹی کمشنر، DPO، کم سے کم کنسلٹیشن تو ہونی چاہیے، ان کی تعیناتی ان کے مطابق ہونی چاہیے، کنسلٹیشن تو ہونی چاہیے نا۔ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کنسلٹ، ٹھیک ہے، کنسلٹیشن کا تو ایک عمل جاری رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ بھی آپ کو عوام ووٹ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ گورنر کو پبلکلی اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے انٹرنلی آ کے ہم سے وہ تو بھائی کمیٹیز بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو دیکھیں گورنر بھی ہیں، ہمارے جو ہے لیڈر پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور بات چیت بھی ہوتی ہے، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر۔ دا پرابلم از دیٹ کہ آپ کے اندر ہم بھی تو کر رہے ہیں نا یہاں پہ۔ آپ اگر بتائیں کورم بھی ہوتا پیپلز پارٹی پورا کرے، یہاں تو وزیر کوئی بھی وزیر نہیں ہوتا، سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا، اور آپ سوال کچھ کریں جواب کچھ ملتا ہے۔ آپ عوام کے مسائل کی بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے SCO کی کانفرنس کر لی ہے، لیکن بٹ اب پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ when there are so many I mean issues that between PPP and PMLN، تو پھر سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں یا آپ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم پارلیمنٹ میں، ہم پارلیمنٹ میں ہیں، وی آر سپورٹنگ۔ دیکھیں بی بی شہید نے یہ کہا تھا کہ بدترین جمہوریت بھی امریت سے بہتر ہے، تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے۔ آج ہم بھی وہ والا کام کریں کہ جو عمران خان نے کیا تھا کہ آپ اسمبلیوں سے باہر آ کے بیٹھ جائیں، دھرنا کر لیں، ٹھیک ہے، ملک کو نہ چلنے دیں، تو نقصان تو ملک کو ہوا نا، بعد میں آپ لیکن فائدہ بھی ہونا۔ دیکھیں آپ نے ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا KP کا گورنرشپ آپ لوگوں کو مل گئی، پنجاب کی گورنرشپ آپ کو KP کا گورنر آپ کو نظر نہیں آ رہا پازیٹیوٹی کے ساتھ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بینیفٹس کی جو بات ہے، آپ کا چیئرمین جو ہے سینٹ وہ آپ لوگوں کو مل گیا، صدر صاحب اسف علی زرداری صاحب جو ہیں دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بن گئے، تو یہ بھی یعنی
یہ ساری چیزیں بھی تو پارلیمنٹ کے اندر جو سپورٹ آپ لوگوں نے نون لیگ کو دی تو آپ لوگوں بھی یو آر آلسو دا بینیفیشریز. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بات کرتے ہیں نا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے پہلی دفعہ 5 سال مکمل کیے ایز اے صدر تو یہ ان کا تدبر، ان کی استقامت، وہ تو ان کی اپنی صلاحیت پرفارمنس کی بات آپ ٹھیک کر ہے رہی ہیں ٹھیک ہے. نا. نہیں وہاں تک میں پہنچنے کے لیے تو دس پارلیمنٹ ہیز بیکم یو نو سورس. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے ہیں تو پیپلز پارٹی جمہوریت کی اور ملک کی سالمیت کی ضامن ہے. پیپلز پارٹی جو ہے تو بینیفیشری تو پھر آپ لوگ بھی ہیں نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر نون لیگ پیپلز پارٹی کے آئینی عہدہ لے کے تو آپ یہ دیکھیں مریم صاحبہ چیف منسٹر ہیں، شہباز صاحب پرائم منسٹر ہیں، ان کے لوگ سارے وزارتوں کے اندر ہیں، بٹ یور پارٹی ہیز آلسو ٹیکن دا بینیفٹ from the elections which were conducted in People's Party has taken the benefit of the votes جو اس پیپلز پارٹی کو ملے. پیپلز پارٹی کے جو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں پیپلز پارٹی ان ووٹس کے بدلے یہ بھی نہ کہے کہ جی ہم نے بھی تو ان کو ریپلائی کرنا ہے نا. لوگ آپ کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں. لوگ آپ سے کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ آپ ایک پوزیشن لیں، آپ ان کی نمائندگی کریں. ابھی آپ بتائیں جب آل پارٹیز کانفرنس کرنی تھی تو کون تھا ہوسٹ؟ آپ صدر مملکت آصف علی زرداری تھے نا. ہی از اے سمبل جو فیڈریشن کا سمبل ہے، جو یونٹی کا سمبل ہے، جو پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. آج تک بات نہیں انہوں نے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ اختیارات دے کر ملک کو. ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی رول آصف علی زرداری صاحب پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنا جوائنٹ پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا تھا کہ ملک چلانا ہے، ملک کو لے کے آگے چلنا ہے تو ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. اور انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ وہ رول ادا کر سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک عجیب قسم کا رویہ ہے کہ وہ ایک دن کچھ کہتے ہیں، ایک دن کچھ کہتے ہیں. ایک دن پہلے گوہر صاحب کہتے ہیں کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ایک دن کے بعد فخریہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی. تو میں کہوں گی کیلکولیٹ تھنک کہ آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے along with the چیف منسٹر کے پی، اس سے کوئی ڈو یو تھنک کہ کوئی ظاہر ہے انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہوں گے نا جی، وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ ان کے کیسز ختم کریں، باقی لوگوں کو فری ہینڈ دیں، یہی باتیں کی ہوگی. دیکھیں بہت عرصے سے جو ہے از دیر پاسبلٹی کہ یہ فیصلہ آج آ بھی گیا ہے، اس کے باوجود بھی عمران خان جو ہے وہ کسی پروسیس کے تحت، کیونکہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کو وہ جو وہ تھا ہائی جیکنگ کیس تھا اس میں دیکھیں ان کو سزائیں ہو چکی تھی، بٹ پھر ایک پروسیس کے تحت ان کو مرحوم وہ تھے صدر صاحب جو تھے اس وقت طاہر صاحب، انہوں نے ان کو معاف کر دیا تھا اینڈ دین ہی واز یو نو فلون اوے فرام پاکستان. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات تھی نا میں کہوں گی بہت کیلکولیٹڈ ملاقات تھی. اچھا. ورنہ یہ کہنا کہ آرمی چیف کی کوئی میٹنگ ہو تو اس میں کوئی ارریلیونٹ شخص پر بھی نہیں مار سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اٹ واز اے کیلکولیٹڈ ملاقات، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ایک طرف وہ بات بھی کرنا چاہتی تھی صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، دوسری طرف کیمپیننگ بھی کر رہی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا ایک انہوں نے اپنا محاذ شروع سے یہ بنایا تھا جس کو کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی، انہوں نے اپنا محاذ بٹ دے ڈڈنٹ تھنک کہ جی یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کو کمزور کرے گی. ہاں جی دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا کہ آپ نے اپنی اس کے اندر اتنا آگے چلے گئے کہ آپ نے جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیمپیننگ میں کہ آپ نے جو ہے ہمارے جو قومی اثاثے ہیں، جو ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ شہداء کی یادگاریں ہیں، ان کے اوپر جناح ہاؤس کے اوپر آپ نے حملے کیے، آپ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر آپ نے حملے کیے، آپ نے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو انسائٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ میں سمجھتی ہوں غلط رویہ تھا. پھر آج ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمیں بات جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اب بات انہوں نے کیا کی ہے یہ تو وہ میں سمجھتی ہوں ایک کیلکولیٹڈ ملاقات تھی. اور اگر کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے اور ان کو احساس ہو گیا تو اچھی بات ہے. دیکھیں عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے، اپیل کا حق ان کے پاس موجود ہے، یقیناً یہ اپیل کریں گے اور ان کو عدالتوں سے بہت ریلیف بھی ملا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو لیکن جو پریزنٹ سٹرکچر ہے عدالتوں کا جس کو پارلیمنٹ نے بنایا ہے امینڈمنٹس کر کے، اور اس میں آج بھی میٹنگ جو ہے وہ شیڈیول ہے 4 ججز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور کچھ وہاں پہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر تعیناتیں جو ہے وہ ہونی ہیں. تو ڈو یو تھنک دس اسٹرکچر از گڈ؟
دیکھیں بالکل یہ جو آپ 26ویں امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو 26ویں امینڈمنٹ پہ ایک لارجر کنسنسس بلڈ ہوا تھا. اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس وقت کا بیان سنیں, مطلب پیپلز پارٹی سارے جو اس وقت جو پوزیشن ہے اس سے ظاہر ہے کہ آپ لوگ حصہ تھے. فاروق ایچ نائک صاحب جو تھے دیکھیں ہم نے جو ہے رول ادا کیا. دیکھیں جو ہم نے 26ویں امینڈمنٹ کے اندر کوشش یہ کی کہ وہ چیزیں ہوں جس کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے وہ بلڈ ہو. جن چیزوں پہ پی ٹی آئی کو تحفظات تھے, انہیں قاضی صفائز کے اوپر اعتراض تھا کہ وہ نہ چیئر کریں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو. ان کو یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنے, کانسٹیٹیوشنل بینچز بن جائیں. مولانا فضل الرحمان نے بالکل ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے کہا کہ یہ ڈرافٹ جو ہے یہ ان کا بھی ڈرافٹ ہے, پی ٹی آئی کا بھی, جو ایک متفقہ ڈرافٹ جس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہوا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی ایک یہ کہیں کہ ایک سیاسی فیصلے پر ووٹ نہیں کیا, لیکن وہ جو ڈرافٹ تھا اس پر کنسنسس ایک بلڈ ہوا تھا. اور میں اس کا صحرا جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہوں گی, ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہمارے مفاد میں کیا نہیں ہے. انہوں نے ایک براڈر کنسنسس بلڈ کیا. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ جو 18ویں امینڈمنٹ ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ پارلیمان کے اندر جو امینڈمنٹ موو ہو وہ ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ ہو. اور یہی ایک چیز جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر یہ اس وقت ورنہ اگر کنسنسس ہو جاتا تو بہت سارے فیصلے 18ویں امینڈمنٹ کے ساتھ ہی ہو جاتے, یہ اسی وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتے. اس وقت میرے خیال میں نواز لیگ کا خیال تھا کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ہم جب یہ فیصلے کرتے ہیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بس آج کے حالات میں جو ہمیں فائدہ دے وہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ یہ ساری جو بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں زیادہ جو بینیفیشری ہے وہ ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل وہ ہیں رولنگ جو پارٹیز ہیں ان کو اس کے اندر اپنا کوئی بینیفٹ نظر آ رہا تھا. دیکھیں بیٹھ کی بات نہیں, ہمارا جو عدالتی نظام ہے, آپ مجھے بتائیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہو جاتی ہے اور ان کا عدالتی قتل ہوتا ہے, اور اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا, ان کا عدالتی قتل ہوا 50 سال کے بعد. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے پروسیس میں ایک منتخب وزیر اعظم جس نے پاکستان کے عوام کو آگہی دی, شعور دیا, شناخت دی, شناختی کارڈ دیا, آئین پاکستان دیا, ایٹمی طاقت بنایا, اس کو آپ جو ہے وہ تختہ دار پہ لٹکا کے اور اس کے بعد کہتے ہیں مطلب کہ ہم نے سبق سیکھ لیا ماضی سے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے. اگر یہی وجہ ہے, آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ تو کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. یس, ہم نے یہ سبق سیکھ لیا کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے جمہوری نظام کا چلنا بہت ضروری ہے. آئین پاکستان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. آئین کو ٹرمپ پہ مجھے بتائیں کہ ٹرمپ ابھی چند روز میں جو ہے وہ اوتھ ٹیک ان کا ہو جائے گا, اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو جائے گی, حلف لے لیں گے. تو پاکستان کے اوپر پاکستان کی جو سیاست ہے خاص کر عمران خان کے حوالے سے کوئی پریشر ڈال سکتے ہیں پاکستان؟ دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے نا, پاکستان کا صدر تو نہیں ہے. لیکن ماضی میں اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی خود مختاری کی, اپنی سوورینٹی کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے. اور پاکستان کو اپنے جو خارجہ تعلقات ہیں وہ اپنی جو ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اپنا جو ایک طاقت ہے اس کی بنیاد کے اوپر اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے. دیکھیں بی بی شہید کی نیگوسیشن جو جنرل مشرف کے ساتھ مرحوم کے ساتھ ہوتی رہی ہے, اس میں امریکنز نے تو کتابوں میں لکھ دیا ہے نا. کنڈولیزا رائس کی بک میں دیکھیں نا انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں وہ لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں تو دیکھیں نا دے ہیو بین پلےئنگ اے ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ رول. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر بی بی شہید کے ساتھ تو جو جس قسم کی اب سکھر جیل کی صحبتیں دیکھیں آپ, بی بی صاحبہ جو ہے 2 دفعہ منتخب ہوئیں, ایک سوچ کو پروان چڑھایا گیا. بی بی صاحبہ کو جس طرح سے شہید کیا گیا, بی بی صاحبہ کو ریزسٹ کرنا چاہیے امریکن مطلب ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن. دیکھیں ابھی تو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جب آئے گی وہ کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے, تب دیکھا جائے گا. ملکوں کے درمیان جو ہے جب نواز شریف صاحب سعودی عربیہ گئے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ پرنس مکرین نے اور حریری نے آ کے کاغذ لہرا دیا تھا اس ایگریمنٹ کا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی بہت کہا گیا تھا کہ جی ان کو باہر بھیجا جائے, انہوں نے نہیں تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے تھے. اور جب ہم بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں تو ہم ایک سوچ, ایک فکر, ایک نظریے کی بات کرتے ہیں. اور یہی میں سمجھتی ہوں
کہ آپ بہت، میں ایک آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جلسوں کی بات کرتے ہیں، ہم قبرستان میں جو پیپلز پارٹی کا جو 27 دسمبر کا جلسہ ہوتا ہے یا 4 اپریل کا جلسہ ہوتا ہے وہ قبرستان میں ہوتا ہے. وہاں پہ میزیں کرسیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ جو ہے لوگوں کو اس طرح سے، وہاں پہ لوگ ننگے پیر آتے ہیں، وہاں عقیدت اور محبت پہ آتے ہیں، وہاں پہ اس وجہ سے آتے ہیں ان کو جو حقوق ملے، ان کو جو شعور ملا، ان کو جو کچھ تحفظ لوگ ملا. کہتے ہیں کہ یہ ننگے پاؤں اس لیے آتے ہیں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، یعنی پیپلز پارٹی وہاں کام ہی نہیں کرتی اس میں سندھ کے اندر، اس لیے لوگوں کے سر اور پاؤں ننگے ہیں وہاں. بات یہ ہے کہ اس وقت صحت کا بہترین نظام سندھ میں ہے. NICVD پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، پاکستان سے باہر سے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہے، آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، آپ مطلب لنگس ٹرانسپلانٹ ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے، لیزر نائف کے ذریعے، روبوٹک نائف کے ذریعے یہ وہاں پر اور فری آف کاسٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. اور جس تھر کی بات کرتے تھے کہ غربت ہے، وہ تھر کی خواتین آج انجینئر بھی ہیں، ڈمپر ڈرائیور بھی ہیں، اور جو ہے وہ تھر جو ہے آج بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ کو دے رہا ہے. چلیں ایک فائنل مجھے زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں ان کی دونوں کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے، ظاہر ہے زرداری صاحب نے زیادہ وقت گزارا، مشکل وقت دیکھے، جیلوں کے اندر رہے، اس طرح کی چیزیں. بلاول صاحب کی ایکسپیرینس تو اس طرح کا نہیں ہے، تو لیکن اپروچ دونوں کی ڈو یو تھنک ڈفرینٹ ہے نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے؟ دیکھیے زرداری صاحب صدر مملکت ہیں اور وہ صدر مملکت کا کردار باحسن اور بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کی اپنی جو ایک نیوٹرل رول ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے اندر تحمل برداشت بہت ہے. بلاول بھٹو زرداری ایک ینگ لیڈر ہیں، آپ ان کے تجربے کو اس لیے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے بہترین وزیر خارجہ ثابت ہوئے. ان کے اندر جرت بھی ہے، بات کرنے کا کانفیڈنس بھی ہے، اہلیت بھی ہے، نالج بھی ہے، اور وہ محنت بہت کرتے ہیں. تو اور پاکستان سے محبت بہت زیادہ. آپ دیکھیں ان کے جو جس طریقے سے انہوں نے جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بات کی، یا انڈیا میں SCO کی میٹنگ میں جا کے دیکھیں، اگر بلاول بھٹو زرداری نہ جاتے تو بھارتی وزیر خارجہ پاکستان نہ آتا. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے پتہ چلتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے. صحیح ہے. ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے، پارٹی نے کبھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ بلاول صاحب کو جو ہے نا وہ اب شادی کرنی چاہیے؟ مطلب دیکھیں وہ سیاست نہیں ہے، ان کی ذاتی زندگی ہے اور ان کا صحیح ہے. میں نے پہلے یہ کہا ہے نا کہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر دیکھیں ہم تو سب ضرور چاہیں گے کہ ہاں جی بلاول بھٹو کی شادی ہو. ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شادی دیکھی اور اس میں شامل تھی میں جب، اور وہ ہمیں وہ جشن بھی یاد ہے. اور بلاول بھٹو زرداری ہم تو دیکھنا چاہیں گے، لیکن یہ کہ انہیں اپنی ترجیحات سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے. ان کو کوئی لڑکی پسند آئے گی تو یقیناً اپنی بہنوں کو، اپنی فیملی کو بتائیں گے. انہوں نے کہا بھی ہے، اور یقیناً جب ان کی شادی ہوگی تو ہم سب تو وی آر ویری ایکسائٹیڈ. ڈو یو سی عمران خان کمنگ آؤٹ آف جیل ڈسپائٹ آل دیز ڈیسیژنس؟ دیکھیں میں تو جو تاریخ سے میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی شخص ساری زندگی پابند سلاسل نہیں رہتا. اور یہ سوچنا کہ کوئی جماعت، پیپلز پارٹی اس بات پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے، کسی جماعت کو پابندی لگا کے جیل میں ڈال، کسی جماعت کو پابندی لگا کے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بات چیت ایک واحد راستہ ہے. کمپیریزن الطاف حسین اور MKM کے ساتھ کیا جاتا ہے. ڈو یو تھنک دس از فیئر؟ دیکھیں آئی تھنک نہیں اتنا فیئر تو نہیں ہے، لیکن جو راستہ اختیار کر لیا نا عمران خان نے انسائٹمنٹ کا، وہ بہت خطرناک ہے. جس طریقے سے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے چھوڑ دیے جن جو ہے ایکسٹریمسٹ کو یا جن دہشت گردوں کو ملک سے باہر نکالا گیا تھا ضرب عضب کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، ان کو واپس لا کے ملک میں بسانا، پھر لوگوں کو انسائٹ کرنا، لوگوں کو پرووک کرنا اور ان کے سینٹیمنٹ سے کھیلنا. میں سمجھتی ہوں کوئی سیاسی لیڈر یہ نہیں کہے گا ہنڈی سے پیسہ بھیجے. کوئی سیاسی لیڈر یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ زمان پاک سے پیٹرول بم بنا کے پھینکنا. یہ کوئی ایک سیاسی لیڈر کے یہ کام نہیں ہے. ملک سے باہر ملک کے خلاف اشتہاری مہم چلانا. لابس فرم اس لیے نہیں ہائر کی کہ جب کشمیر کا ایشو آیا، کشمیر کی جو ہے وہ اسٹیٹس چینج ہوا، لیکن آپ نے پاکستان پہ پابندی لگانے کے لیے، پاکستان کو IMF کا لون نہ ملے، GSP پلس اسٹیٹس نہ ملے، تو آپ نے لابس فرم کو استعمال کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنا راستہ درست کر لیں تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے وہ بات چیت کے راستے کھلے ہوتے.
لوگوں نے جب نواز شریف صاحب گئے تھے ایگزائل پہ تو یہ سوچا ہوگا کہ شاید وہ واپس نہیں آئیں گے, وہ واپس آ گئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب حکومت برطرف کی تو سوچا تھا کہ وہ شی واز ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر, اور اگر وہ ابھی آتی تو شی وڈ ہیو بین تھرڈ ٹائم الیکٹڈ. تو یہ کہنا پیپلز پارٹی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا تو یہ سوچا گیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی آج موجود ہے اور لوگوں کے دل میں دھڑکتی ہے. آفٹر 50 ایئرز. بہت شکریہ سیر کامران صاحبہ, رکن قومی اسمبلی ہیں, فارمر سینیٹر, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.